بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخصیت پر بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہیں عالم اسلام کی وہ عظیم روحانی شخصیت جنہوں نے خواتین میں اپنا نام بلند کیا اور ایک مرتبہ پایا، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا۔ آج حضرت رابعہ بصری کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کا علم، تقوی اور زہد ایک نشست میں بات کرنا ناممکن ہے۔ اس کے تقریباً 4-5 ایپیسوڈ بنیں گے۔ آج پہلی قسط کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو جن دوستوں نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہنے والی، کثرت سے گریہ و زاری کرنے والی عظیم خاتون تھی۔ والدین کا سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا تھا۔ غربت اور افلاس میں پلی بڑھی۔ آپ کے والد گرامی شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے زاہد و عابد انسان تھے۔ اللہ کا خوف، اللہ پر توکل، زہد اور تقوی آپ کی زندگی کے اندر موجود تھا۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عہد کر رکھا تھا کہ میں کبھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کبھی کسی سے نہیں مانگوں گا۔ جب بھی مانگنا ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا تھے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ کی جب ولادت ہوئی، آپ کا نام رابعہ رکھنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ شیخ اسماعیل کے ہاں اس سے پہلے 3 بیٹیاں تھیں، اور پھر اب چوتھی بیٹی کی ولادت ہو گئی، اور رابعہ کا معنی چوتھی، یعنی چوتھی بیٹی ہیں، اسی پر آپ کا نام رکھ دیا گیا۔ جس دن حضرت رابعہ بصری کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ الرحمہ کے گھر میں کوئی چیز موجود نہ تھی، حتیٰ کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ کھانے پینے کی یا دیگر اشیاء کی بھی گھر میں قلت تھی۔ آپ بہت پریشان ہوئے کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، رات کا وقت ہے اور اندھیرا بھی ہے، چراغ میں تیل بھی نہیں ہے۔ آپ کی اہلیہ رابعہ بصری کی والدہ اپنے شوہر سے کہنے لگیں کہ فلاں پڑوسی اس کے گھر جائیں اور کچھ ادھار لے آئیں، بعد میں واپس کر دیں گے، تاکہ وقتی ضرورت کو تو پورا کیا جا سکے۔ مگر آپ کسی سے مانگنے کے لیے کبھی بھی تیار نہ تھے۔
ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے۔ بیوی کے اصرار پر آپ گھر سے چل پڑے، پڑوسی کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹایا اور وہ اندر سو رہا تھا۔ اس نے دروازہ نہ کھولا۔ آپ مایوس ہو کر واپس گھر تشریف لے آئے۔ گھر پہنچے تو بیوی نے پوچھا کہ کوئی بات بنی، تاجر سے کچھ ملا؟ آپ نے فرمایا کہ ملنا تو دور کی بات ہے، اس شخص نے تو دروازہ بھی نہیں کھولا۔ اور کہنے لگے جو اس کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور اسی غم کی کیفیت اور حالت میں نیند آ گئی۔ بس سونا تھا کہ مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیری یہ بیٹی جو آج پیدا ہوئی ہے یہ مقبول بارگاہ الہی ہوگی، اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ ملے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بچتے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صبح حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جا، میری طرف سے ایک رکہ لکھ کر اسے دینا اور اسے کہنا کہ تو روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور جمعے والے دن 400 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ پچھلی جمعرات کو تم نے درود نہیں بھیجا، لہذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 درہم حامل رکہ حاضہ کو دے دو۔ صبح جب شیخ اسماعیل بیدار ہوئے، خوشی کی انتہا نہ تھی کہ آج مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اپنے ہاتھ سے رکہ لکھا اور حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے دربار میں چلے گئے۔ وہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ آپ نے خادم دربار کے ہاتھ رکہ بھیجا تو جب زروان نے رکہ پڑھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خادم سے کہنے لگا کہ عظیم شخصیت کہاں ہے جو یہ رکہ لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ دروازے پر تشریف فرما ہے۔ وہیں سے حاکم بصرہ اٹھا، تیز قدموں سے چلتا ہوا شیخ اسماعیل کے پاس پہنچا، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کہنے لگا کہ تم وہ وجہ اور وسیلہ بنے ہو جسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا ہے۔ محبت سے 400 دینار نکالے اور شیخ اسماعیل کے حوالے کر دیے اور اس خوشی میں 10,000 دینار غریبوں میں بانٹ دیے اور بڑی محبت کے ساتھ شیخ اسماعیل کو وہاں سے رخصت کیا۔ حاکم زارو قطار رو بھی رہا تھا
اور اظہار مسرت بھی کر رہا تھا، اگلے دن خود شیخ اسماعیل کے گھر میں حاضر ہوا اور بڑی عقیدت اور مسرت کے ساتھ حضرت رابعہ بصری کے گھر سے واپس روانہ ہوا۔ یہ حضرت رابعہ بصری کی ولادت کے وقت کا اہم واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی، بچپن، لڑکپن، زہد، تقوی، پرہیزگاری، آپ کا علم و فضل، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔